10ویں کلاس کی جان پہچان والی کتاب کے اندر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 13 کی ریڈنگ اور ان کی تشریح اور ان کے کوشچن آنسر آپ کو کروا دیے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 14 کے اندر ان کی ریڈنگ کریں گے اور ان کے کوشچن آنسر کو پڑھیں گے اور آپ کو یاد کرنا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیٹ سائنس نے ہمارے لیے بہت سی سہولیتیں فراہم کی ہے۔ ہم بیمار پڑ جائیں تو علاج کے لیے بہت سی دوائیں، بہت سی مشینیں مہیا ہے۔ مواصلاتی نظام پر غور کریں تو خط سے لے کر تار، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، موبائل اور اب انٹرنیٹ جیسی کئی آسانیاں ہمیں حاصل ہے۔ دوسری عالمی جنگ 1939 سے 46 کے زمانے میں ایک نئے مواصلاتی نظام کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی۔ ایک ایسا نظام جو بہت تیزی سے کام کر سکے۔ سائنسدانوں نے کمپیوٹر کے ذریعے اس نئے نظام کو کھوج نکالا، اسی کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کمپیوٹر نیٹ ورک کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ دراصل الیکٹرانک سلسلوں کا ایک مجموعہ ہے جو تمام دنیا میں مواصلاتی رشتہ یا وحدت قائم کرتا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، انٹرنیٹ کے ذریعے کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا یہ طریقہ ای میل کہلاتا ہے۔ ای میل انٹرنیٹ کی ایک ایسی خدمات یا جس نے ٹیلی فون سے زیادہ تیز تر رابطے کا نہایت آسان طریقہ بہت کم خرچ پر مہیا کر دیا ہے۔ چونکہ ای میل کی سہولیت اب موبائل پر بھی دستیاب ہے، لہٰذا تار بچھانے اور دیگر زمینی انتظامات کرنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی ہے۔ کمپیوٹر کی انٹرنیٹ یا ای میل خدمات حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: ایک موڈیم، دوسری ٹیلی فون یا موبائل کنیکشن، اور تیسری انٹرنیٹ سروس مہیا کرنے والی تنظیم۔ موڈیم ایک آلہ ہے جو کمپیوٹر کے اعداد و شمار اور عبارتوں کو ایک خاص قسم کے اشاروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اشارے ٹیلی فون یا موبائل لائن کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ انہیں حاصل کرنے والا موڈیم اشاروں کو دوبارہ اعداد و شمار اور عبارت میں بدل دیتا ہے۔ اس طرح ہم آنے والے پیغام کو اپنے کمپیوٹر یا موبائل کے پردے پر پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے کا طریقہ نیچے دیے ہوئے نقشے کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں، یا آپ نقشہ پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ چلیے، ای میل۔ ای میل کیا ہے؟ ای میل انٹرنیٹ خدمات کا ایک حصہ ہے جو پیغامات کو اشاروں میں تبدیل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتا ہے۔ اس کے لیے اوپر بیان کی گئی سہولیتوں کے ساتھ ہمیں ای میل کا پتہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ ای میل کا پتہ ہم اپنی مرضی سے مقرر کر سکتے ہیں۔ یہ پتہ عام طور پر اپنے پورے نام یا اس کے مخفف مختصر شکل کو انٹرنیٹ سروس کے نام کے ساتھ جوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ فرض کیجئے ہمارا نام سید زاہد علی اور انٹرنیٹ سروس کا نام آلو ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا ای میل پتہ اس طرح ہو سکتا ہے:
sayyedzahid ali@alu.com۔ چلیے www یعنی کہ ورلڈ وائڈ ویب۔ ورلڈ وائڈ ویب کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ یہ تمام دنیا میں پھیلا ہوا ایک الیکٹرانک جال ہے جس کا استعمال ہم دنیا کے ہر حصے میں کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کے لیے کمپیوٹر پر ویب سائٹ کا فراہم ہونا ضروری ہے۔ ویب سائٹ ایک قسم کا انجیکشن ہے، یہاں پر کنیکشن آنا چاہیے، ایک قسم کا کنیکشن ہے، چلیے ایک قسم کا انجیکشن ہے جسے انٹرنیٹ سروس دینے والی تنظیم فراہم کرتی ہے۔ انٹرنیٹ ویب سائٹ اور اس کے عمل کو نیچے دیے گئے نقشے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ چلیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، کمپیوٹر ہے، موڈیم، ٹیلی فون کنیکشن، سروس مہیا کرانے والا، ویب سائٹ، ٹھیک ہے، ورلڈ وائڈ ویب، ٹھیک ہے، فائل ٹرانسفر پروٹوکول، ٹیلنیٹ یونٹ، گورنر۔ آئیے نیچے پڑھتے ہیں اب۔ FTP فائل ٹرانسفر پروٹوکول، اس کے ذریعے کسی بھی ویب سائٹ میں محفوظ کی جانے والی اطلاعات کو اپنے کمپیوٹر پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی نقل کی ضرورت ہو تو پرنٹر کے ذریعے نقل بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹیلنیٹ، اس کی مدد سے کسی بھی دور دراز کے کمپیوٹر کو ہم گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر ہی کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ یوز نیٹ، یہ طریقہ اطلاعات کو بھیجنے اور منگانے کا سب سے تیز رفتار طریقہ ہے۔ اپنی برق رفتاری کی وجہ سے انٹرنیٹ کا یہ طریقہ بہت مقبول ہوا ہے۔ بینکوں میں انٹرنیٹ کا استعمال، ہم نے شہروں میں ATM کے کاؤنٹر دیکھے ہیں، اس کا پورا نام آٹومیٹک ٹرانزیکشن مشین ہے۔ یہ مشین انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرتی ہے۔ ہمارا بینک کھاتہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، اسے انٹرنیٹ کے ذریعے کہیں بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ بینک ہر کھاتے دار کو ایک پہچان کارڈ جاری کرتا ہے۔ اس کارڈ کو ATM میں ڈالنے سے کمپیوٹر ہماری پہچان کر لیتا ہے۔ پہچان قائم ہوتے ہی ہم رقم نکال سکتے ہیں، اس لیے بینک جانے کی یا فارم بھرنے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بینک کے کلرک، خزانچی یا کیشیئر کی بھی ضرورت نہیں، بس بٹن دبایا اور ATM سے گنی گنائی رقم ہمارے ہاتھوں میں آ گئی۔ ای ٹکٹ، بینک کی طرح اب ریل، بس اور ہوائی جہاز کی کمپنیاں بھی انٹرنیٹ کا استعمال کرنے لگی ہیں۔ ہمیں ٹکٹ لینے کے لیے ریلوے اسٹیشن یا ہوائی اڈے جا کر گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کمپیوٹر کے ذریعے یا قریب کے سائبر کیفے میں اپنا ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں۔ ٹکٹ کی رقم ہمارے ای بینک اکاؤنٹ سے خود بخود ادا ہو جاتی ہے۔ معلومات کا خزانہ، آج کل دنیا کی ہر معلومات انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ تمام اخبارات، اطلاع نامے، اشتہارات اور کتابیں وغیرہ انٹرنیٹ پر دے دیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے کمپیوٹر پر انہیں بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ خود اپنی معلومات، اطلاعات ہم انٹرنیٹ پر ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ تمام دنیا کو آسانی سے دستیاب ہو سکے۔ انٹرنیٹ پر کتب خانے، دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں اپنی کتابیں انٹرنیٹ پر فراہم کرتی ہے۔ آپ کو جس کتاب کی ضرورت ہو اپنے کمپیوٹر پر دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ انگلینڈ، امریکہ اور تمام بڑے ملکوں کی لائبریریاں
ہمیں انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ پڑھنے والے بچوں کو ہو رہا ہے۔ ہم اپنے مضامین سے متعلق سارا مواد گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اخبارات بھی انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے فائدے۔ انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ فاصلوں کو نہایت تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی شخص سے فوراً رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آن کی آن میں پیغامات اور تصاویر بھیجی جا سکتی ہے۔ ویب سائٹ میں محفوظ ہر قسم کی معلومات بٹن دباتے ہی کمپیوٹر سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کتب خانوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ علوم کے ماہرین، تاجر، صنعت کار اور پیشہ ور حضرات اس کی مدد سے اپنا کام بہت عمدہ طریقے سے اور بہت جلد پورا کر سکتے ہیں۔ اس سے کھیل، تماشے اور دل بہلاوے کا سامان بھی مہیا کیا جا سکتا ہے۔ اشتہارات کے ذریعے ضرورت کی اشیاء کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ طالب علم اس کے ذریعے اپنی تعلیم آسانی سے پوری کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے بغیر اب ہماری ترقی ممکن نہیں۔ آئیے ان کے معنی پڑھتے ہیں۔ مواصلاتی نظام، اس کا مطلب ہے کمیونیکیشن سسٹم۔ اردو میں دیکھیں تو وہ جدید وسائل جن کی مدد سے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے ہیں۔ مہیا کا مطلب ہے فراہم یا دستیاب۔ تنظیم کا مطلب ہے ادارہ۔ وحدت کا مطلب ہے اکائی۔ دستیاب ہونا یعنی کہ حاصل ہونا، ہاتھ آنا۔ صنعت کار یعنی کہ کارخانے دار۔ چلیے اب ان کے کوشچن سے پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے مواصلاتی نظام کسے کہتے ہیں اور اس میں کون سے وسائل شامل ہیں؟ جواب ہے مواصلاتی نظام کمیونیکیشن سسٹم ایک جدید طریقہ کار ہے جس کی مدد سے ہم بہت قلیل وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بھیج سکتے ہیں اور وصول بھی کر سکتے ہیں۔ اس نظام کے تحت انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور موبائل جیسی جدید سہولیتیں حاصل ہوئیں اور انہی وسائل کے ذریعے ہم تمام دنیا میں مواصلاتی سلسلہ قائم کر کے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے انٹرنیٹ کس طرح کام کرتا ہے؟ جواب ہے سائنسدانوں نے کمپیوٹر کے وسیلے سے پیغام رسانی کا ایک ایسا طریقہ یا نظام تلاش کیا جس سے ہم دنیا بھر میں کسی سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس رابطے کے لیے ہمیں 3 چیزیں درکار ہوتی ہے: ایک موڈم، دوسرے ٹیلی فون یا موبائل کنیکشن اور تیسری انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی تنظیم۔ انہی کے ذریعے کمپیوٹر پر پیغامات اور اعداد و شمار کی عبارت اشاروں میں بدل کر دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیجی جاتی ہے، اور جب پیغام وصول کرنے والا ان اشاروں کو وصول کرتا ہے تو کمپیوٹر یا موبائل کے اسکرین پر پڑھنے کے لیے انہیں عبارتوں میں بدل دیتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ای میل بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب ہے ای میل چونکہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے اس لیے جو پیغامات ہم بھیجنا چاہتے ہیں وہ اشاروں میں بدل کر ہمارے کمپیوٹر یا موبائل اسکرین کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وصول کرنے والا موڈم سے عبارت میں بدل دیتا ہے، لیکن ای میل بھیجنے کے لیے ایک انتہائی مختصر پتے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ پیغام اس پتے پر بھیجا جائے یا وصول کیا جائے۔ اس پتے کو لکھنے کا اپنا ایک طریقہ ہے جو انٹرنیٹ سروس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ مثلاً گرین بک ڈپو کو اگر ہم ای میل کریں گے تو اسے مختصراً اس طرح لکھیں گے: آدم یعنی کہ آدم گرین بک @adam.com۔
ٹھیک ہے، جیسے کہ جی میل بھیجتے ہیں تو جی میل کا کیا ہے، shakir@gmail.com، ٹھیک ہے، آپ اپنا نام لکھیں گے یہاں پر @gmail.com، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے، انٹرنیٹ سروس کا نام ہے جس کے ذریعے پیغام بھیجے جاتے ہیں یا وصول کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، موڈیم کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، کمپیوٹر کی انٹرنیٹ یا ای میل سروس کے لیے جن 3 چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس میں پہلی شے ایک آلہ ہے جسے موڈیم کہتے ہیں۔ آلہ کمپیوٹر کے اعداد و شمار اور عبارتوں کو ایک خاص قسم کے اشاروں میں بدل دیتا ہے، اور یہ اشارے ٹیلی فون یا موبائل لائن کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ انہیں جو موڈیم وصول کرتا ہے وہ دوبارہ ان اشاروں کو عبارت میں بدل دیتا ہے، اور اس طرح عبارت یا پیغام کو کمپیوٹر یا موبائل کے اسکرین پر پڑھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، بینک کے نظام میں انٹرنیٹ کس طرح مفید ہے؟ جواب ہے، آپ نے بینک کے باہر یا آس پاس اے ٹی ایم کے کاؤنٹر دیکھے ہوں گے۔ اس کا پورا نام آٹومیٹک ٹرانزیکشن مشین ہے۔ یہ مشین انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرتی ہے۔ بینک والے اے ٹی ایم استعمال کرنے کے لیے کھاتے دار کو ایک پہچان کارڈ جاری کرتا ہے۔ اس کارڈ کو اے ٹی ایم میں ڈالنے سے کمپیوٹر ہماری پہچان کر لیتا ہے، اور پہچان قائم ہوتے ہی ہم رقم نکال سکتے ہیں۔ اس طرح بینک کے کسی کلرک یا کیشیئر کی ضرورت پیش نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 6 ہے، ای ٹکٹ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، جس طرح ہم انٹرنیٹ نظام کے ذریعے اے ٹی ایم سے بینک سے اپنی رقم نکال لیتے ہیں، اسی طرح کسی سائبر کیفے میں جا کر ریل، بس، ہوائی جہاز کا ٹکٹ کمپیوٹر کے ذریعے بک کرا لیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی کسی اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر گھنٹوں لائن میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا۔ انٹرنیٹ سسٹم سے حاصل ہونے والے ٹکٹ کو ای ٹکٹ کہا جاتا ہے۔ ٹکٹ کی رقم ہمارے بینک اکاؤنٹ سے خود بخود ادا ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، انٹرنیٹ سے طلباء کو کیا فائدہ ہے؟ جواب، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی بڑی بڑی لائبریریاں کی کتابیں ویب سائٹ پر موجود ہے۔ بٹن دبائیے اور اپنے مضمون، سبجیکٹ سے متعلق تمام معلومات حاصل کر لیجیے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ویب سائٹ پر ہر مضمون سے متعلق ہر طرح کی معلومات دیکھی جا سکتی ہے، اور طالب کم وقت میں کمپیوٹر اسکرین پر زیادہ سے زیادہ مواد پڑھ سکتے ہیں۔ نیچے لکھے الفاظ کے واحد لکھیے۔ جمع ہے اور واحد بنانا ہے، اور یہاں پر جمع ہے، واحد بنانا ہے۔ چلیے، تصاویر، واحد ہو گیا تصویر، معلومات، معلوم، اخبارات، اخبار، اعداد، عدد، ماہرین، ماہر، کتب، کتاب، مضامین، مضمون، آلات، آلہ۔ یہ میں نے آپ کو پوری طریقے سے کروا دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر پیچھے کچھ ایکسٹرا چیز ہے، وہ آپ یہاں پر اپنا پڑھ لیں اور اپنی کاپی میں اتار لیں۔ 2 کوشچن ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹرنیٹ کے فائدے کے ساتھ کیا کیا نقصانات ہے، کم از کم 3 نقصانات بتائیے۔ وہ آپ اپنے آپ بھی لکھ سکتے ہیں بنا کے، یا پھر آپ یہاں سے دیکھ کر آپ اتار لیں، ٹھیک ہے۔ چلیے۔